پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ پانچویں مرتبہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی زین العابدین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس، ان لک عند اللہ منزلۃ رفیعۃ یغبطہ یوم القیامت جمیع الشہداء۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ذرا بلندتر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اسی شعبان میں سرکار کی ابھی آپ نے آمدیں سنی، اس میں ایک آمد نہیں، خدا جانے جنہوں نے دین کی حفاظت کی ہے، اسی میں ان محافظین کی مسلسل آمد ہے۔ جب آمد ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جس کے آسرے پر، جس کے سہارے پر ابھی بحث کروں گا، پورا کربلا کا واقعہ جس کے سہارے پہ قائم رہا اسے عباس کہتے ہیں۔ حیدری یا علی۔ میں سرکار جناب عباس علیہ السلام کے بارے میں جناب علی زین العابدین علیہ السلام کا ایک جملہ میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں میرا چوتھا امام اور دوسرا علی، خدا جانے علی کے بعد جیسے علی نے آنا ہے وہ علی کیسا ہوگا، غور نہیں فرما رہے۔ جناب علی تو ہے نا، پھر دوسرا علی، علی زین العابدین۔ اچھا تیسرا علی کون ہے؟ لو جی ٹھیک ہے بھائی، غلطی صحیح ہو گئی۔ تیسرا علی، علی رضا علیہ السلام، اور چوتھا علی، علی نقی علیہ السلام۔ خوش ہو۔ اللہ نے 12 اماموں میں 4 امام ایسے مقام پہ رکھ کے 12 مکمل کیے ہیں کہ قیامت نہ کوئی قیامت تک نہ کوئی دوسرا علی لا سکتا ہے، لا ہی نہیں سکتا، پہنچنا بجائے خود پا نہیں سکتا ایسے مقام کو، جہاں جہاں توحید نے اپنے علی اپنا نام دے کے انہیں علی بنا کے امامت کو اتنا مستحکم کر دیا کہ علی ہی بلا فاصل ہے۔ کسی اور کا تصور ہی ختم ہو ہمیشہ کے لیے۔ جناب علی زین العابدین علیہ السلام جناب عباس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرما رہے، گھبرانا نہیں میرے بھائی، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن میں آسان کروں گا۔ السلام علیکہ، جسے امام زمانہ، اپنے وقت کا امام، جو اللہ کے بعد ایک ہی تو ہوتا ہے، اللہ کے بعد ایک امام ہوتا ہے، ایک عالمین کا امام، ایک ناطق، اگر دوسرا ہو وہ صامت ہوتا ہے، وہ بولتا نہیں،
خدا جانے تعظیم اتنی ہے ہوتے ہوئے بھی نہیں بولتا. ہاں کوئی گفتگو ہونی بھی چاہیے، پھر بھی مشیت دیکھتا ہے کہ مشیت ہے کہ میں بولوں یا نہ. اتنی تعظیم ہے، اتنی تعظیم. یعنی امام بول رہے ہیں، دوسرا امام خاموش، یعنی وہ نہیں بول رہا. اگر حقیقت خدا گواہ ہے، یہی علماء نے لکھا ہے، امام نہیں بولتا، خود توحید بول رہی ہے. ہائے ہائے ہائے، گفتگو توحید کی ہوتی ہے جس پر امام گفتگو فرما رہا ہوتا. اسی میں میرے چوتھے امام نے جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ڈائریکٹ سلام، سلام ہو آپ پر یا ابا الفضل العباس. میرے آپ سیانے بھائی ہیں، جب امام سلام کرے گا تو وہاں مرتبہ سلام کیا ہوگا؟ آپ بھی تو سلام کرتے ہیں، ہم جیسے گناہگار بھی سلام کرتے ہیں، جہاں فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، کل نبی بھی سلام کرتے ہیں. میں کہوں جہاں نبیوں کے سلام کی انتہا ہوتی ہے وہاں امام کے سلام کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ اکبر، وہاں بیان کیا ہو گئے، اللہ اکبر. جناب سلام فرما رہا، السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر یا ابا الفضل العباس. غور نہیں فرما رہے، نام نہیں لیا، کنیت بیان کی. اے ابو الفضل العباس، فضل کے باپ، جس کا بیٹا ایسا ہو باپ پھر کیسا ہو. ہائے 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 ہائے، مولا بیٹے سے کیوں پہچنوایا؟ فرمایا عباس کا ثانی ہے نہیں، بیٹے سے تعارف کرایا، ابا الفضل العباس، جس کا بیٹا ہی فضل ہو، چونکہ فضل ہی کو ولایت کہتے ہیں. قرآن میں فضل ہی ولایت ہے نہیں. جس عباس کا بیٹا ولی ہو تو پھر عباس کیسا ہوگا؟ سمجھ آ رہی میرا بابا؟ یا ابا الفضل العباس، اے ابو الفضل العباس. ان گل غور نہ سنائے سی کل ذرا جس وقت امام فرما رہا ہو کسی شخصیت کے بارے میں ذرا خیال نہ سنیا کرو. یہ میں نہیں چلو جی نہیں ہے، دوسرے لوگوں سے ان کا تقابل نہ کیا کرے. ان کا تو نبیوں سے بھی نہ کیا کرے. نبیوں پہ اتنے سلام نہیں جتنا ان پہ سلام. ہاں السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس. یہ ہن گل شروع ہوگی. یہ بات گویا توحید بیان فرما رہی ہے. اِنَّا لَكَ، یقیناً تیرے لیے، اے عباس تیرے لیے، تیرے لیے. تو ہن کہہ رہا ہے امام علی زین العابدین. میں کی رساں تو ان ایک کہوں کیا ہے، اور بھی تو امام ہیں نا، یہ دوسرے علی ہیں. اِنَّا لَكَ عِنْدَ اللَّهِ، اے عباس تیرا اللہ کے نزدیک منزلتاً ایک مرتبہ ہے. مرتبہ اسے منزلہ کہا ہے. منزل کہتے ہیں اترنے کا مقام. خدا جانے وہاں کون سا مقام ہے جہاں عباس کھڑے ہیں. میں نے غور نہیں فرما رہا، ذرا تصور دینا امام کس منزل پر کہا کہہ رہے ہیں. منزلتاً، جب توحید کی بات ہو رہی ہے سلام کے بعد تو پھر منزلہ تو بہت اونچی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ منزلتاً، جب منزلہ کی لفظ کہی نا تو اس کو اور بلند کر کے صفت بیان کیا، اور وہ بھی نکرہ بیان کیا. جب صفت نکرہ آئے نا، نکرہ معرفہ نہیں، انہیں گلہ سارے دسوں دس کے بڑھے ہو گیا سی. نکرہ جب آئے تو پھر جب ذکر ہوگا اس ذکر کو بھی تعظیم سے سننا واجب ہے. جن کا ذکر سننے میں تعظیم ہے اس کی کرنے میں تعظیم کتنا ہے. جیسے قرآن جب پڑھا جائے تو تعظیم کیا ہے؟ وَأَنْصِتُوا، خاموش ہو جاؤ، کوئی بات نہ کرو جب قرآن پڑھا جا رہا.
تمہاری بات کا وزن ہی نہیں ہے قرآن کی کلام کے مقابلے، اتنا تعظیم ہے کلام کی، تو پھر ذات کی کتنی تعظیم۔ ان اللہ کا عند اللہ ہے منزلتان، عباس فرماتے ہیں عباس تیری اتنی مرتبہ ہے، اتنا ہو، میرا لفظ لکھا ہے، اتنا مرتبہ ہے، رفیعتان، رفیع مانے بلند، ان گل سیانے اور سیانے، جب بلندی کی بات کوئی کرے گا جب تک وہ خود بلند نہ ہو، بلندی بیان کرنا خلاف حکمت بھی ہے، خلاف بلاغت بھی ہے۔ عباس علیہ السلام جب بلندی بیان فرمائیں گے تو خود بلند ہوں گے تو بیان فرمائیں گے۔ منزلتان رفیعتان، اے رفیع مانے بلند، اے عباس تیری اللہ کے نزدیک ایسی بلند، آپ کا مرتبہ ایسا بلند ہے، اب اللہ جانے اب بلندی کہاں تک ہوگی، اتنا بلند ہے، یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ، قیامت والے دن، ان گل میں ضرور کروں، جب کہنے والا ہوگا اس کہنے والے کے معیار کے مطابق وہ اس کہنے والے کی بنا پہ مستثنی ہوں گی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جب دیکھا جائے کہنے والا کون ہے تو جو اس کا مرتبہ بیان کرے گا کہنے والے اس سے مستثنی ہوں گے، اس سے الگ ہوں گے، ان خیال کے رہے الگ ہوں گے۔ اب ذرا امام فرما رہے جناب عباس علیہ السلام کے بارے میں تیرا اتنا بلند مرتبہ ہے، قیامت والے دن کل شہداء تیرے اس مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے، ہائے ہائے ہائے، جہاں نبی بھی ہائے ہائے حیدری، جہاں نبی بھی رشک کریں اس کمال کو عباس کہتے، نبی رسول، غوث و کتب و کلندر کی بات ہی نہیں ہو رہی، غوث و کتب و کلندر تو نیچے ہے نا، جہاں نبی رسول اولوالعزم رسول سوائے 14 کے، 14 کا مقام اور ہے، کیا کریں گے، رشک کریں گے، کس پر، جناب عباس تیری شہادت پر، کاش کہ شہادت ایسی ہمیں بھی ملی ہوتی، پھر کیا مقام ہے جناب عباس۔ اسی شہادت پہ تھوڑی سی بحث کرنی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑے سے، میرا بھائیو یہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ نبی بھیجے جاتے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے، نبی مبلغ ہوتا ہے دین کا، نبی آتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے اللہ نے 1,24,000 دین کی تبلیغ، جو جڑا دین تسی لے کے بیٹھے ہو، ان کی تبلیغ کے لیے 1,24,000 اللہ نے نبی بھیجے تبلیغ کے لیے، تھوڑی گل ہے نہ، تھوڑی گل ہے، کوئی حق نہیں، 1,24,000 نبی بھیجے تبلیغ کے لیے، اجرا کے لیے، دین کے اجرا کے لیے، مشکل لفظ سن لو کوئی ڈر نہیں، تبلیغ کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے، اور حفاظت کے لیے اور بقا کے لیے صرف 12 بھیجے، خوش ہو میرا پتر، ہائے 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 حیدری، شاہ جی خوش نہیں ہوئے، علی علی اللہ، حفاظت کے لیے صرف 12 امام بھیجے، قرآن کی حفاظت نبی نہیں کر سکتے، اب کہاں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، حفاظت کے لیے کتنے بنائے، 12 ادھر ریشو بنائے نا لاکھوں سے، 1,24,000 سے 12 کے مقابلے میں کتنے آتے،
ایک کے مقابلے میں کتنے آتے؟ امام ہوتا ہے محافظ دین، رسول ہوتا ہے مبلغ دین۔ نبی تبلیغ کرتا ہے اجرائے دین کے لیے کہ دین جاری ہو جائے، دین مانا جائے، لیکن اس ماننے میں بالکل سختی نہیں۔ تبلیغ کرنی ہے، مانو نہ مانو۔ میں کہوں خدا گواہ وہ خوش نصیب ہے جس نے پہلی دفعہ مان لیا۔ انہیں زیادہ کہنے ہی نہیں پڑا۔ کتنی بڑی خوش ہو وہ بابا حیدری، ایک دفعہ مان لیا، ادھر نبیوں نے کہا مان لیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی آتا ہے تبلیغ دین کے لیے، اجرائے دین کے لیے، امام آتا ہے حفاظت دین کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی جملہ کہوں میں؟ حفاظت دین کے لیے، نمبر 2 بقائے دین کے لیے۔ دین باقی ہی امام سے رہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جن کا امام ہی نہیں وہاں تو دین ہی نہیں ہے۔ گل مکی ہوں میں کی کروں ہوں کچھے دین آتا، دین امام کے سلے بقائے دین کی۔ آج جو دین باقی ہے نا، آج باقی ہے یا نہیں؟ ذرا اٹھے ہوں خیر نہ، آج جو دین باقی ہے یقین کر لو کہ ایک امام باقی ہے۔ اب جن کے امام 1200 سال سے فوت ہو گئے ان کا کیا بنے گا؟ وہ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ سونے، وہ سمجھو خرادے حیدری۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہ جس دین پہ وہ چل رہے ہیں، کلمے کے بغیر تو دین چلتا ہی نہیں۔ پہلے کلمہ پڑھیں نہ انہاں دا گلہ کروں گا دل ہوئے سی ایڈیا لکھ دل چلو جی، کیا کرے آپ؟ کیا دین پہنچائیں، کیا پہنچائیں ہم؟ اس لیے دین۔ اب دوسرا پہلو، رسول کی جنگ کافروں سے ہوتی ہے، امام کی جنگ منافقوں سے ہوتی ہے۔ خوش نہیں ہوئے بابا؟ ہن شاہ جی سن لو، بچڑے سن لو۔ حیدری، رسول کی جنگ کافروں سے ہوتی ہے، امام کی جنگ منافقوں سے ہوتی ہے۔ پھر کہوں رسول کے مقابلے میں کافر آتے ہیں، امام کے مقابلے میں منافق۔ حیدری، ٹھیک ہے، ایک جملہ، صرف ایک جملہ۔ جناب حمزہ سید الشہداء کہلاتے۔ اچھا کیوں بلا؟ رسول کے زمانے میں سید الشہداء کون ہیں؟ جناب حمزہ اور جناب عباس ہیں امام کے زمانے میں۔ امام کو ہٹا کے 14 کو ہٹا کے یہ ہے سید الشہداء۔ ادھر ہے رسول کے زمانے میں جناب حمزہ سید الشہداء، اور امام کے زمانے میں سید الشہداء سارے ہیں۔ یار پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو سارے ایسے ہیں، لیکن اس کو ذرا سمجھانا مقصود ہے تاکہ ادھر ہیں جناب عباس جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ جمیع کی لفظ نے ہمیں پابند کر دیا کہ جمیع میں مقابلہ کریں۔ جمیع میں تو سارے آتے ہیں، جب سارے آتے ہیں پھر ساروں میں جو ایک ہوگا کیوں نہ ذکر کریں؟ اسے تو ڈھونڈیں، وہ ایک کا ہونا ہے صحیح۔ اب جناب عباس ہیں کیا؟ جمیع الشہداء، ساروں سے بلند، یعنی امام کے زمانے میں سید الشہداء ہیں جناب عباس، رسول کے زمانے میں سید الشہداء ہیں جناب حمزہ۔ فرق یہ ہے جناب حمزہ شہید ہوئے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے۔ کون سمجھ اندھی بھی ہے؟
تبلیغ کے لیے شہید ہوئے جناب حمزہ۔ نمبر 2، جناب حمزہ شہید اچھی لگ رہی ہے یعنی یہ بھی دیکھ رہی ہوں جی تھوڑی وضع دے مطابق ہے یا نہیں۔ ہوں اساں پہلے یہ ججمنٹ کروں کہ اب آدھے ناراض نہ ہو جائے، کیا کریں۔ جناب حمزہ شہید ہوئے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے اجرا کے لیے۔ دین کے اجرا میں اتنا ہے تبلیغ کرو کوئی مانے نہ مانے، حفاظت وہ ہوتی ہے جس میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آئے۔ جملہ کہوں، رسول نے علی کو دین دیا غدیر پر مکمل، اب قیامت میں 12ویں سے لینا ہے مکمل۔ پھر ایسے بناؤ سارے مکمل۔ اسی لیے رسول نے کہا میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے۔ آج محمد ہے یا نہیں؟ پھر جن کا آج وارث ہے رسول محمد ہے وہاں نمازیں بھی صحیح۔ سمجھ آگی بابا؟ بس جمیع شہدائے یوم القیامہ دوجی کا جناب عباس علیہ السلام کے لیے بہت لمبا نہ کروں سے یہ بات لمبی تو ہیں، اب کیا کیا جائے، ایک دو سے اگر حکم دے تو میں سنا دوں۔ جناب عباس علیہ السلام کے لیے نصوص امام ہیں، نص امام۔ اگر قرآن میں آیت آ جائے نا، آیت کسی کی شان میں، وہ کہلاتی ہے نص قرآن۔ قرآن میں نص ہے، نون صاد نص، نص۔ اگر امام فرما دے تو وہ امام کا فرمان نص ہوتا ہے۔ قرآن کی بھی تائید میں اور امامت کی بھی تائید میں نص ہوتی ہے، نص۔ پہلی نص جناب عباس کے لیے، پہلی نص، خوش ہوئے یا نہیں؟ وہ نص قرآن کی بھی ہوگی اور امام کی بھی ہوگی۔ ہوئے دیکھیں نص جناب عباس کی عظمت کے لیے پہلی نص قرآن یہ ہے، آسان کر دے۔ میرے امام نے فرمایا، دیکھیں جب تک پاک بی بی جناب سیدہ طاہرہ پاک اللہم صلی علی محمد و آل محمد زندہ رہیں، سرکار امیر نے دوسری شادی کا سوچا بھی نہیں۔ اب کیا کریں، یہ نظام، یہ تو ان کا اپنا دین ہے، اپنا نظام ہے ان کا۔ دوسری شادی بی بی کی وفات کے بعد ہوئی۔ یہ عظمت تھی جناب سیدہ طاہرہ کہ جناب علی نے تصور ہی نہیں، تصور، چونکہ جناب علی شریعت اور دین کا پہلا محافظ۔ میں جملہ کہوں اگر آپ خوش ہیں، جس دین کا پہلا محافظ ہی امیر المومنین ہو، خدا جانے وہ دین کیسا ہوگا۔ حیدری پہلا محافظ کون ہے؟ سرکار امیر المومنین۔ سرکار امیر المومنین نے، دیکھیں یہاں سارا نظام ہے، اب جو لکھا ہوا ہے وہ میں سناتا ہوں۔ سرکار نے جناب عقیل، آپ کے بھائی ہیں، عقیل بھائی جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں عقیل، جناب عقیل سے کہا عقیل ہے، یہ کہ علی نہیں فرما رہے، خود توحید فرما رہی، غور نہیں فرمایا آپ نے۔ عقیل جی مولا، تو انصاب عرب سے، انصاب نسب کو کہتے ہیں، شجرے نسب مانے شجرے، عقیل تو عرب کے شجروں سے بہترین واقف ہے۔ جتنے شجرے ہیں سب سے اعلیٰ شجرہ ہے کن کا؟ بنی ہاشم کا سب سے اعلیٰ شجرہ۔ تو اعلیٰ جتنے شجرے عرب کے ہیں ان شجروں میں ہے، شجروں سے خوب واقف ہے۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، عقیل تو خوب واقف ہے، جو بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تو خوب واقف ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ یعنی تو اتنا واقف ہے، علی فرماتا ہے جتنا میں واقف ہوں۔ کتنی بڑی بات کہہ دی، تصدیق ہو گئی، تصدیق ہو گئی، تبھی تو منتخب کیا۔ تو جا پورے عرب میں، نام میں لیتا ہوں، جناب حزام،
اچھا یہ حزام کون ہے بھلا؟ جناب عباس علیہ السلام کے نانا پاک، نانا ماں کا باپ جناب حزام۔ سرکار علی فرما رہے گھبرانا نہیں بابا، صحیح ذرا جلدی کر لیں۔ جناب حزام اس وقت جناب علی نے فرمایا نسب کے لحاظ سے، حسب کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے، دیانت کے لحاظ سے، بہادری کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے، دیانت کے لحاظ سے پوری دنیا میں سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ میرا امام۔ پھر مانو آل محمد کے بعد سب سے بڑا گھر ہی جناب حزام کا ہے۔ اچھا جناب حزام، میں جلدی کا لفظ ہے آگے سے جلدی۔ حزام دیانت کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے جاؤ اور جا کے ان کی خدا گواہ لفظ لکھی ہے جناب، میں کنتوری صاحب کی بہت بڑا محقق ہے کنتوری، عباس کنتوری صاحب جو ہمارے انڈیا کے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اس بی بی کی، یہ جو بی بی ام البنین جس کا میں نام لے رہا ہوں، شرافت انہوں نے لکھا ہے یا کریمت الاصل، یہ بی بی اصل میں تھی ہی کریمہ۔ کریم اور سخی میں فرق یہ ہے، سخی وہ ہوتا ہے جو مانگنے کے بعد دے، کریم وہ ہوتا ہے جو مانگنے سے پہلے۔ کیسی بی بی ہے؟ کریمت الاصل و طیبت الولادہ، یہ معصومہ ہے، معصومہ۔ کریمت الاصل، اصل میں بی بی ہی کریمہ ہے، اور یہ معصومین کے لیے لفظیں آتی ہیں بابا۔ طیبت الولادت معصوم کے لیے لفظیں لکھی گئی، ٹھیک ہے؟ جاؤ اور وہاں جا کے جناب حزام سے تم چلے جاؤ، جا کے ان سے رشتے کے بارے میں بات کرو، تم میری طرف سے منتخب ہو، بات کرو۔ عقیل میں چاہتا ہوں کہ وہ ایسا شجاع، ایسا بہادر بیٹا، ایسا سخی بیٹا، ایسا کریم بیٹا مجھے ملے جو امام حسین کے اس مشن میں، جو مشن اجرائے دین کے لیے نہیں، بقائے دین کے لیے، بقائے دین کے لیے، یا رسول اللہ حیدری اللہم صلی علی محمد وعلی، مجھے بیٹا دے ملے جو شجاعت میں، کربلا کے واقعے میں، بقائے دین کے لیے سب سے بڑا کام کرے۔ تو پھر نس کس کی ہو گئی؟ امام کی۔ تو پھر جناب عباس کی تخلیق ہی تخلیق، جناب علی کی تمنا کے مطابق، علی چاہتے ہی یہی ہے جو خود مشیت اللہ ہے۔ مشیت اللہ چاہتا ہے کہ ایسا بیٹا ہو جو بہادروں کی لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے، سخاوت کے لحاظ سے، کریم ہونے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے کیا ہو، میری مثل، میری طرح بہادر بھی ہو، کریم بھی ہو، کہوں میرے حسین کا ناصر بھی ہو، نصیر بھی ہو، سفیر بھی ہو، مشیر بھی ہو۔ کون؟ جناب عباس حیدری۔ یا رسول دوسری بات لمبی نہ کریں، 5 نصیں ہیں، اب دوسری تھوڑی سی سنا دیں۔ جناب علی زین العابدین علیہ السلام، دیکھیں جناب عباس کے لیے پھر یہ جملے ہیں، صحیح خیال کریں پتر ہے، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس نصرت ابن رسول اللہ ودعوت الی سبیل اللہ۔ اب کیا کریں، دنیا نہ سمجھے نہ سنے، ان کی اپنی مرضی،
امام فرماتے ہیں عباس نصرتا ابن رسول اللہ، تو نے رسول اللہ کے بیٹے کی نصرت کی۔ نصرت جو بھی کرے وہ ناصر بھی ہوتا ہے نصیر بھی ہوتا ہے۔ ناصر اور نصیر میں فرق یہ ہے، جو مقصد تک پہنچا دے اسے ناصر کہتے ہیں، جو مقصد کی تکمیل تک پہنچا دے اسے نصیر کہتے ہیں۔ عباس ناصر امام بھی ہے نصیر امام بھی، ناصر بھی نصیر بھی۔ نصرت ہمیشہ مشن کی ہوتی ہے، ذات کی نہیں۔ خوش نہیں ہوئے ہم؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ نے آپ سے کہا مومنین سے، مومنوں تم نے اگر میری مدد کی تو میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کو کوئی مدد کی ذات کی ضرورت ہے؟ مدد ذات کی نہیں ہوتی، مدد مشن کی ہوتی ہے۔ مشن کیا ہے؟ دین۔ دین کی میں جو مدد کرے گا وہ بنے گا ناصر بھی نصیر بھی۔ تو نے نصرت کی ہے امام کی، ناصر ہو کر بھی نصیر ہو کر بھی۔ نمبر 2، دعوتا الی سبیل اللہ، اور تو نے دعوت دی۔ عباس تو نے دعوت دی سبیل اللہ کی طرف۔ ہنگل میں کیرلا تو خوش ہوا، پوچھا گیا مولا وہ سبیل اللہ کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں نحنو سبیل اللہ۔ ہائے 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 ہائے، جو مشنے حیدری مشن میں، جو مشن دین میں جو نصرت کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ نصیر۔ نصرت ہن خیال کرا ہے میری آل پاس لکھا ہے، نصرت یا ناصر ہونا نصیر ہونا دعوت الی سبیل اللہ دینے کے لیے لازم ہے کہ وہ پورے سبیل اللہ کا عالم بھی ہو اور عامل بھی ہو۔ عالم بھی ہو عامل بھی ہو۔ جب جناب عباس کو امام نے سند دی ہے تو پھر مانو کربلا میں عامل بھی ہے اور عالم بھی ہے۔ کس کا؟ دین کا۔ اسی لیے 14 اپنے لیے، یہ وہ مرتبہ ہے، 14 اپنے لیے یہی کہتے ہیں نحن الدعاء۔ دائی کی جمع ہے دعا، دال عین الف تے گول، ہم ہی دائی اللہ ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ہم ہی اللہ کی راہ کی دعوت دینے والے ہیں۔ جا دعوت کے معیار ہمارا ہے وہی عباس کا ہے۔ غور نہیں فرماتا ہے حیدری، جو معیار جناب علی اور ان تمام کا ہے۔ یہی وجہ ہے جنگ صفین میں کن کو بھیجا گیا تھا؟ گل چھوڑی جی کر لا اگر اجازت دو۔ اگر بی بی ام البنین کے بارے میں تو بہت بڑی بات تھی جو رہ گئی، اگر اجازت دے تو ایک لفظ کہہ دوں۔ خدا گواہ ہے جب جناب حزام گئے نا، جناب عقیل گئے ان کے گھر، جناب حزام کے جا کے بٹھایا، اس کے گھر میں بیٹھے اور جناب علی کا رشتہ جو تھا نا بیان کیا کہ میں اس خاطر آیا ہوں۔ جناب حزام نے تعظیم سے سر جھکا لیا، کہتے ہیں کہ مجھے تو منظور ہے، یعنی اصل بات بی بی سے، بیٹی سے میں پوچھ لیتا ہوں۔ ان گل نہیں سمجھ آنی پہ دنیا کا ہے۔ خدا گواہ جب آئے نا بیٹی کے پاس اور یہ جملہ بیان کیا تو بی بی نے کہا بابا سارا اختیار آپ کو ہے۔ گل مجھے اتنی اچھی لگی ہے، اللہ جانے آپ کو لگے یا نہ لگے، بابا اختیار سارا آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر رشتہ ہو گیا تو شرف ہمیں ملے گا، انہیں نہیں۔ ہمارا شرف بڑھ جائے گا، یہ ہمارا رشتہ سرکار امیر المومنین کے سمجھ آگئی۔ اسی وجہ سے دعوت الی الحق الی سبیل اللہ وہ دے سکتا ہے
جو کل سبیل اللہ کا عالم بھی ہو عامل بھی ہو۔ اب جناب عباس کے لیے لفظ سرکار علی فرماتے ہیں قد زکا من العلم زکن زکا۔ علی فرماتے ہیں میں نے عباس کو علم ایسے پہنچایا، ایسے کھلایا جیسے کبوتر بچے کو چوگا دیتا۔ قد زکا من العلم زکن زکا، کہ میں جناب عباس کو ایسے علم سکھاتا تھا کما زکنی رسول اللہ زکن زکا، جیسے رسول مجھے علم کا چوکا پہ دیتے تھے۔ غور نہیں فرمار، معلوم ہوگا طریقہ علم جو علی والا ہے وہی عباس کا ہے۔ کتنی بڑی بات ہوگی، کتنی بڑا مرتبہ ہو گیا جناب عباس علیہ السلام کا۔ بہت ساری باتیں اور بھی ہیں۔ السلام علی روح کا، زیادہ وقت نہ لوں۔ عباس کے معنی کیا ہیں؟ صحیح بھی ہیں، صحیح بھی بیٹھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عباس کے معنی ہیں شیر۔ شیر شاہ جی شیر، کوئی گل سنیے کدی نہ آئے سنیے شیر، اب تو دیکھتے بھی روز ہیں۔ شیر عربی میں شیر کے 8 نام بہت مشہور ہیں۔ 8 نام اگر اجازت دو تو میں بتا دوں، جلدی سے ایک کام آئے گی گل سے۔ 8 شیر ہیں، بس ذرا غور کیتا کرو سی۔ پہلا شیر کا نام ہے اسد۔ خدا جانے یہ اسد کتنا وزنی ہے، علی نے فرمایا میں ہی اسد اللہ ہوں۔ اللہ کے بھی شیر ہوتے ہیں، شیر اوہ ہوئے اللہ کے بھی اسد اللہ، ٹھیک ہے۔ اسد، زرغام، غضنفر، زیغم، حمزہ، عباس، حیدر، کسور۔ کتنی جلدی میں دس چھوڑے سے اس پوری مجلس سے یاد کر کے لوں، بہترین اسد۔ اب علماء نے ان کو اسد کس شیر کو کہتے ہیں؟ اسد اس شیر کو کہتے ہیں، اور خوش ہو جائے ہاں سے، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اسد آپ کی معلومات بھی ہو جائیں گی، گل بھی چنگی جی، بس ختم سی جلدی۔ اسد اس شیر کو کہتے ہیں جب وہ پاؤں سمیٹ کر مطمئن ہو کر اپنی کچھار میں بیٹھ جائے۔ پاؤں سمیٹ کر نکل آئے تو انہوں میں جڑیے رہنا میں کیا کرنا، یہ میرے کو پوچھو کہ ویچ کیا کیا راز ہے۔ پاؤں سمیٹ کر، کچھار سمجھتے ہیں جانو، کچھار میں مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، تو اس بیٹھنے کی کیفیت کا نام ہے اسد۔ کیفیت کا نام خیال کرائے، کیفیت ہوئے گی پھر اسد کہلائے گی۔ کیفیت کا نام ہے اسد۔ آقا جی اس کا مطلب ہے گوشت نشینی میں بھی اسد اللہ تھے۔ یہ تو تھے ہی اسد اللہ سے، میدان میں بھی اسد اللہ ہیں، گھر بیٹھے بھی اسد اللہ ہیں، ہر جگہ ماشاءاللہ سے واہ واہ۔ حیدری ان کے ابا جی ہم کٹھے پڑھتے تھے، سمجھ آئیے ہاں۔ اب جناب یہ ہوا، یہی اسد جب اپنی کچھار کے آگے صرف ٹہلنا شروع کرے، اس ٹہلنے کی کیفیت میں اسے زرغام کہتے ہیں۔ خوش بھی ہوں دے جاؤ یار، زرغام، زواد نال خیال کرائے، زے نال نہیں خیال کرائے، زرغام۔ یہی زرغام جب چل پڑے اور
اپنی نظر ایک طرف جما دے نہ کہیں کسی شکار پر، صرف نظر جما دے. اس نظر جمانے والی کیفیت کو غضنفر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غضنفر. یہی غضنفر دھاڑتا ہوا جب شکار کی طرف چل پڑے اسے زیغم کہتے ہیں. کچھ نہیں بے ہوندے، کچھ نہیں ہوندے. اسے زیغم کہتے، زواد سے زواد زیغم، ٹھیک ہے، زیغم کہتے ہیں. یہی زیغم ہے شکار. دیکھیں یہی زیغم، اور خوش ہو ذرا، خوش ہو. یہی زیغم شکار کو خبر ہی نہ ہو سکے کہ میں کب شکار ہوا. شکار کو خبر ہی نہ ہو کہ میں کب شکار ہوا، اسے حمزہ کہتے ہیں. خوش ہو جاؤ میرے پتر. ہائے یعنی شکار کو، بسم اللہ سے، شکار کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ میں کب شکار ہوا، اسی کو حمزہ کہتے ہیں. حمزہ، یہی حمزہ شکار کو ایسے اپنے شکنجے میں لے لے کہ سانس لینا بھی دشوار ہو، اسے عباس کہتے ہیں. خوش ہو پتر، خوش ہو، خوش ہو ذرا. حیدری، اسے عباس کہتے ہیں. اور یہی عباس جب شکار کو عدل میں 2 ٹکڑے کر دے اسے حیدر کہتے ہیں. حیدری، حیدر کہتے ہیں. جو کسی سے بھی مغلوب نہ ہو اسے کسور کہتے ہیں. جلدی یہ میں دوت رہا ہے، اے آیتہ میں سنا لیا ختم سے. یہ بات 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں. میں سورہ مدثر کی آیت پڑھتا ہوں. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. آپ جنت میں بیٹھے ہوں گے، آپ کی بات ہو رہی ہے. جنت جانے یا نہیں؟ نہیں سندا میں کہاں گا. سن لے تائیں جنت جانے. یہ تھوڑی گل ہے. جنت میں جائے گا وہ جو دروازے سے یہاں آ کے بیٹھے گا، جو باہر سے گیا. فی جناتی یتساءلون عن المجرمین. جنتی پوچھیں گے مجرمین سے. کہاں مجرم؟ مجرم کی نشانی کیا ہے؟ خدا گواہ ہے، پورا قرآن گواہ ہے. مجرم ہے ہی وہی جو منکر ولایت علی ابن ابی طالب. مجرم یہی ہے. خوش ہو بابا، خوش. حیدری، گل چنگی لگ رہی ہے؟ ترجمہ ٹھیک کرو پتر، ترجمے ٹھیک کرو. تمہارے شیعہ ترجمے بھی گڑبڑ ہے. فی جناتی یتساءلون عن المجرمین. پوچھیں گے ما سالککم فی سقر. ایک کہ تمہیں سقر وادی ہے جہنم کی سخت ترین. سقر میں کیا چیز کھینچ کے لائی ہے؟ آیت مکمل ہو گئی. قرآن سنا ہوا یا نہ؟ مکمل ہو گئی. ما سالککم فی سقر قالو، وہ کہتے ہیں لم نکو من المصلین. انہوں نے ترجمہ کیا ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. غلط ترجمہ ہے. میں علل اعلان کہہ رہا ہوں، ترجمہ ہی غلط ہے. جنہیں دا ترجمہ ہی غلط ہے تو مفہوم صحیح کہاں ہوگا؟ انہوں نے کیا کہا؟ لم نکو من المصلین. ترجمہ مہو نے کر دیا ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. نہیں غلط، نمازیں نہیں. لم نکو واحد متکلم ہے، جمع متکلم. لم نکو نہیں ہم ہوئے، ہم نہیں ہو سکے. اور ذرا ادھر ادھر دے دے، میں ان کو آکھاں گا. پھر میں دیکھ رہا سے تو انہوں جنت پہنچا کے اندر تو بٹھا دی تھی جنت. خوش نہیں ہوئے اجے بھی؟
لم نکو من المصلین، ہم نہیں ہو سکے وہ نماز پڑھنے کی جو ولایت والی نماز تھی۔ ہم ولایت والی نماز نہیں پڑھ سکے، نمازیں پڑھتے تھے۔ وہ نہیں سمجھ آئی بابا؟ علی الولی، انہوں نے اے ترجمہ کی، وہی یار یہ کیا ہوا؟ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، کتھے ترجمہ؟ ہم وہ نماز نہیں پڑھتے تھے جو ولایت علی والی تھی۔ حیدری، میں ایک لفظ آکے سارے پریشان ہوں گا، وہی یار نماز والی گل چھوڑ دیوں نہ کرو، ادھر کرو ہی نہ، نماز نیڑے لائیں، چلو ٹھیک ہے۔ ہم ولایت والی نماز نہیں پڑھ سکے۔ لم اکو بغیہ، بی بی مریم نے کہا میں بغاوت کرنے والی نہیں بن سکی ہے، نہ ہوں نہ ہو سکتی ہوں، نہیں ہو سکے، ہم ولایت والی نماز پڑھنے والے نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ نَكُ، آیت مکمل، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائے۔ انہوں نے کہا مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائے، یہ مسکین کھانے والے نہیں، یہ بھوکے ہیں ولایت علی کے۔ ہائے ہائے ہائے، علی کی ولایت، بسم اللہ شاہ جی آ جاؤ، ہے جگہ دے ہوتا، حیدری بسم اللہ چنگو سی توانو سی ہم میزبانی اچھی، اللہم صلی اللہ علیہ۔ اب ہم جنت کا کھانا کھلاتے ہیں۔ لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکے۔ کھانا یہ روٹی پانی نہیں، کھانا ہی عرفان ولایت ہے علی۔ ہائے ہائے، ان کو ہم کھانا یہ عرفان نہیں دے سکے۔ لم نکو نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم سب سے بڑی دین میں سب سے اچھا آؤ سے لے بسم اللہ سے آ جاؤ تو علی نالی آئے ہو سکے ہاں خوشبو آگئی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وَكُنَّا، اے ہونا تُسی مطمئن ہو کہ جب میری تفسیر ہے بس پڑھ لینا، دیکھو ہوندہ کی ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ، نون خیز وازوات، نَخُوضُ مانے دنیا کی سب سے برائی، بڑی برائی کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی برائی کرتے تھے۔ ڈھونڈو وہ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ خوش ہو خوش ہو، میں شیعہ قوم کی نمائندگی کر کے جملہ کہتا ہوں، سب سے بڑی نیکی ہے حب علی، سب سے بڑی برائی ہے بغض علی۔ ہائے ہائے ہائے، بغض علی رکھنے والوں کے ساتھ ہے حیدری بے شک نہ دسوں تو اللہ اکبر یا رسول اللہ، بس ہی حیدری علی ولی۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ نُكَذِّبُ تفضیل ہے، اس میں مبالغہ ہے، زیادہ جھٹلاتے۔ کیا مطلب؟ ہم قسیم النار والجنہ نہیں کہتے تھے علی کو، جب وہ دین کو ہی جھٹلاتے تھے تو پھر علی حاکم یوم الدین کہاں مانتے تھے؟ ہم جھٹلاتے تھے۔ کُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک ہمیں موت آ گئی۔ موت بمانے یقین، حتیٰ کہ ہمیں علی کا یقین ہو گیا۔ کب؟ مرتے وقت جب ہم نے سران علی کو دیکھا۔ حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ کہ ہمیں یقین آ گیا کہ جو مرنے کے وقت بیٹھا ہے
اسی کی ولایت ماننے کا نام نجات ہے. ہمیں یقین آ گیا. فما تنفعہم شفاعت الشافعین، اور جنہوں نے انکار کیا انہیں کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت نے فائدہ ہی نہیں دیا، وہ شفاعت کر ہی نہیں سکتے تھے. فما لہم ان التذکرۃ، تسی وے سیانے میں سیانی گل کے کرا یا نہ، یہ کرنے تو پھر سمجھنا شاہ جی آپ نے سارے سیانے ہو کے سمجھو گے، نہیں سمجھو گے موجہ کر. سیانے ہو تو سارے ہوں میرے آلے پاس لکھا ہے، میں کچھ وہی دساں گا نا پھر آپ سمجھ. فما لہم ان التذکرۃ مورزین، ان جب آئے ان التذکرۃ، ان اللہ اور ان کی تضمین ہے، اللہ ان ہے یہاں. ان کیا ہوا انہی لوگوں کو، کیا ہو گیا تھا کہ یہ تذکرہ یعنی محمد و آل محمد سے ان مانا منہ موڑتے تھے. ان لغت میں ہے منہ کو موڑنا. ہون سمجھ آئیے ہے اللہ کرے، ہون سمجھ جائے، پیچھے نہیں آئی کوئی ڈر ہے. کو کیا ہو گیا کہ عملان یہ منہ موڑتے. فما لہم ان التذکرۃ مورزین کانہم حمر مستنفرۃ، یہی لوگ وحشی گدھے ہیں. ہمار کے کو آدھیں سونا چنگی نہیں لگ رہی گل، تو کہہ دی گل اللہ نے کی ہے تو انہوں چنگی نہیں لگ رہی. اللہ بہتر سمجھا کے قرآن بنا رہے، آپ کو اچھی نہیں لگ رہی یار. کیوں؟ کانہم گویا یہ لوگ کیا ہیں؟ وحشی گدھے ہیں. فرت من کسبرا، جب وہ شیر کو دیکھ کر بھاگنے لگتے ہیں. یہ ہیں جو علی شیر ہے، کسبر ہے. آخر دعوانا الحمد.